الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. وقال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہمارے لیے عبادت کی صورتوں کو، عبادت کی شکلوں کو مشروع کیا. نماز کے ذریعے سے بھی ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، روزہ کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں،
حج اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کو انجام دے کر ہم اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہم عبادت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ عبادت کی قسموں میں، عبادت کی صورتوں میں ایک صورت بہت ہی عظیم الشان ہے جسے ہم دعا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہمارے رب کو بہت محبوب ہے۔ ایسی صورت جو بندوں کو رب سے قریب کرتی ہے، ایسی صورت جس کے ذریعے سے بندہ اپنی بندگی، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسی صورت جس کے ذریعے سے بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ رب کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے، رب کو نافع اور ضار مانتا ہے، رب کو ہر چیز پر قادر اور ہر ضرورت کا پورا کرنے والا مانتا ہے۔ جب ایک شخص مصائب سے گھر جاتا ہے، مختلف امتحانات، طرح طرح کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانی، بال بچوں کے مسائل، طرح طرح کی بیماریاں اور دوسری آزمائشیں بھی، جب یہ ساری باتیں اسے گھیر لیتی ہیں تب وہ رب کے جناب میں حاضر ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اپنی بندگی کا اور اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کی زبان حال ہی اس کے رب کے کرم کے دریا کو اس کے لیے بہا دیتی ہے۔ آنکھوں سے نکلنے والے اشک رب کے جلال کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خود یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے جیسے ہی اپنے رب سے سرگوشی کی، اپنے رب سے لو لگائی، جو پریشر اور دباؤ اس کے ذہن و دماغ پر تھا، آنکھوں سے بہنے والے اشک کے ساتھ وہ سارا پریشر اور دباؤ اس کے ذہن و دماغ سے اتر گیا۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اپنے شوہر کی شکایت لے کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اسی حجرہ میں کنارے ام المومنین مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گفتگو کو سن نہ سکیں، اسی حجرے میں موجود ہیں، وہیں کنارے موجود ہیں، لیکن اس گفتگو کے بعد قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ تحقیق کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اور آپ نے بھی اس خاتون سے جو کچھ کہا اللہ نے اسے بھی سنا۔ ہم اللہ کے حضور میں ہیں،
ہم اللہ کے جناب میں ہیں، ہم اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہیں، پوری توجہ اسی کی طرف ہے، دل اسی کی طرف ہے، ہمارے ہاتھ اسی کی طرف اٹھے ہیں، ہماری زبان پر دعائیں ہیں، ہمارے ظاہر سے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے۔ جب اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ ہم دعائیں کریں گے اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی یقین ہوگا کہ وہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، الحاح بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ہم جب دعا کریں تو دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی بھی نہ ہو، جلد بازی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو فوراً سنتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو تو سنتا ہے لیکن اس کی اس مانگ کو پوری نہیں کرتا جو وہ مانگتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں اس کو کوئی دوسری نعمت دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں جو وہ مانگتا ہے اس سے بہتر اس کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت کو جانتا ہے کہ اسے اپنے بندوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بڑا کرم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر بڑا کرم کرنے والا ہے۔ آج کی اس دنیا میں ہمارا ایمان یا ہمارا بھروسہ ظاہری اسباب پر ہو گیا، ہم یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ہم وہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات بہت ہی خطرناک ہے۔ ظاہری اسباب پر یقین کر لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر دینا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اللہ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اسباب کو کارگر اور مفید بنانے والا کون ہے؟ دو شخص بیمار ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی دوا کھاتے ہیں، ایک کو اس دوا سے آرام ملتا ہے، دوسرے کو اس دوا سے آرام نہیں ملتا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ کی اجازت ہوگی، جب اللہ کی مشیت ہوگی، تب وہ سبب ہمارے لیے کارگر بنے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، صرف تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، جب اللہ کی مشیت ہوگی تب وہ سبب ہمارے لیے کارگر بنے گا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، لیکن اعتماد اسباب پر نہ ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس حی پر، اس ذات پر ہمارا اعتماد ہو جو ہمیشہ رہے گا، جسے موت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر ہی بھروسہ کرو، اللہ پر ہی اعتماد کرو اگر تم مومن ہو۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے کہ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، جو دنیا کی ضرورتیں ہیں، روزی ہے، علاج ہے، اولاد ہے، اور دوسری جو ضرورتیں ہیں، ہم ان ضرورتوں کو کس سے مانگے؟ کیا ہم ان ضرورتوں کو بھی اپنے رب سے مانگے؟ ہاں، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کے لیے بھی ہمیں رب کے آگے ہی ہاتھ پھیلانا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ روزی کس کا فضل ہے؟ بیماری سے شفا یابی کس کا فضل ہے؟ اولاد کس کا فضل ہے؟ راحت و سکون کس کا فضل ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ،
اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ قرآن کریم کی دعاؤں کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاشعوری طور پر ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا۔ ایک ناصح نے کہا کہ فرعون کا ملک چھوڑ دیجئے، آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین، وہاں سے ڈرتے ہوئے نکلے اور زبان پر یہ دعا کہ اے رب تو مجھے ظالموں سے بچا۔ مدین پہنچے، چند شریف زادیاں تھیں، ان کے ساتھ ان کے جانور تھے، جانوروں کو پانی پلایا۔ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير۔ سائے میں آئے اور یہ دعا کی کہ اے رب تو اس وقت مجھے اپنی جو بھی نعمت دے گا، جس فضل سے بھی نوازے گا، میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ اجنبی تھے، لوگ شناسا نہیں تھے، بھوکے بھی تھے، کام کی بھی تلاش تھی، روزی کی بھی تلاش تھی، سرپرستی کی بھی تلاش تھی، ٹھکانے کی بھی تلاش تھی۔ اللہ سے کہا جو بھی فضل اس وقت تو مجھے دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ کی دعا سنی گئی، فوراً سنی گئی۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ نیکی کا کام کیا جائے، اس کے ساتھ یا اس کے بعد دعا کی جائے۔ حضرت موسیٰ نے ایک بڑی نیکی کو انجام دیا، اس کے بعد یہ دعا کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میری بینائی لوٹ جائے۔ آپ نے کہا کہ چاہو تو میں دعا کروں اور چاہو تو صبر کرو، صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا کرو۔ آپ نے صحابی کو دعا سکھلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس صحابی کو جو بتلایا تھا، جو صورت بتلائی تھی، اس صحابی نے اسی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اللہ کے حکم سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ نیکی کا کام اس کے بعد دعا، نیکی کا کام اس کے ساتھ دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ جس فضل سے اس وقت مجھے نوازے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قال ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ دونوں شریف زادیوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی، کہا کہ آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے میرے والد آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ آئے، اس شریف زادی کے والد کو پورا واقعہ سنایا، کہا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈرو مت، تم نے دعا کی تھی نا۔ اللہ نے ان کی دعا کو ذکر کیا چند آیات پہلے کہ ربی نجینی من القوم الظالمین، اے اللہ تو مجھے ظالموں سے نجات دے۔ اس شریف زادی کے والد کہہ رہے ہیں کہ نجوت من القوم الظالمین، آپ کی دعا سنی گئی اور آپ اب ظالموں سے نجات پا گئے۔ ٹھکانہ بھی ملا، کام بھی ملا، گھر والی بھی ملی، سرپرستی بھی ملی، عزت بھی ملی۔ حضرت موسیٰ نے کس سے مانگا تھا؟ دنیا کی ضرورتوں کو کس سے مانگا تھا؟ اللہ سے مانگا تھا۔
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام سورہ انبیاء کی آیت کریمہ 18 سال تک بیمار تھے۔ ایسی بیماری کہ گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جو مال تھا ختم ہو گیا، جو بچے تھے وفات پا گئے، صرف بیوی خدمت کرتی تھی۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں بہت تکلیف میں ہوں اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، اللہ کہتا ہے کہ ایوب کی دعا کو ہم نے سنا۔ کس بات کی دعا کی تھی؟ بیماری سے نجات کی، بیماری سے نجات کی دعا کی۔ ارکض برجلک، دوسری آیت، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، طریقہ بتایا، جہاں ہو اپنی ایڑی رگڑو، پانی نکلے گا، اسی پانی سے اپنے بدن کو دھو اور اسی پانی کو پیو۔ اللہ نے حضرت ایوب کو بالکل ٹھیک کر دیا، اولاد بھی دی، پھر مال بھی دیا اور پہلے سے زیادہ دیا، پہلے سے زیادہ دیا۔ حضرت ایوب نے کس سے دعا کی؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ چند آیات کے بعد اللہ نے مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس کا ذکر کیا۔ نینوا سے ناراض ہو کر گئے، اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، مچھلی کے پیٹ میں گئے، لیکن اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے، اپنے رب پر ایمان اور توکل رکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، ایک تاریکی نہیں، دو تاریکی نہیں، 3 تاریکیوں کے بیچ میں ہوں، لیکن ہمارا رب ہے، وہی سننے والا ہے، وہی نجات دینے والا ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں اللہ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک، اپنی غلطی کا اعتراف، اللہ کی پاکی کا بیان، توحید کا بیان، اس کی پاکی کا بیان، اور اس کے بعد حضرت یونس نے کہا انی کنت من الظالمین، غلطی میری ہی ہے رب، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تاریکیوں سے، مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کی تاریکی سے ان کو بچایا، ان کو نجات دی۔ اور اسی سورے میں آگے اللہ نے حضرت زکریا کا ذکر کیا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا نے کہا کہ اے رب مجھے اولاد والا بنا دے، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا، اگرچہ میری بیوی اب تک لاولد ہے، لیکن تیری قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تو بہترین اولاد دینے والا ہے۔ اللہ نے حضرت زکریا کی دعا کو بھی سنا۔ غور کیجئے، ایک نبی نے اولاد مانگی تو اللہ سے مانگی، ایک نبی نے مچھلی کے پیٹ سے نجات مانگی تو اللہ سے مانگی، ایک نبی نے دنیا کی دوسری ضرورتوں کو مانگا تو اللہ سے مانگا۔ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دقتیں ہیں، ہم اپنے رب پر اعتماد کریں، اسی سے لو لگائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں ابھی جن کا ذکر گزرا، جن کی دعاؤں کو اللہ نے سنا، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے،
وَيَدْعُونَنَا خَوْفًا وَرَهْبًا، ہمیں پکارتے ہیں امید بھی رکھتے ہوئے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، وَرَهْبًا، اور ڈرتے ہوئے بھی، ہمارے عذاب سے، ہماری گرفت سے ڈرتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جب فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو آپ بتلا دے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اسے چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کرے۔ دعا کی قبولیت کے لیے رب کی اطاعت کی جائے، رب کی فرما برداری کی جائے، رب نے جو کچھ کہا ہے اسے ہم سنیں، اسے ہم مانیں، اسے ہم کریں، تب رب ہماری سنے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ میری فرما برداری کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، اس بات پر ایمان کہ رب ہی سننے والا ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ نیکی اور ہدایت کے راستے پر قائم رہیں۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کو اختیار کیا جائے۔ سجدے میں کی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک شخص سفر میں ہوتا ہے، سفر میں کی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ والدین اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ فجر سے پہلے، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور بھی چند اوقات ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنیں تو دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان کو اختیار کیا جائے، ان کو اختیار کیا جائے۔ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی بہت بابرکت وقت ہے۔ روزی کے نازل ہونے اور روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، مسجد میں ہم اہتمام کریں، اپنے گھر کے اندر ہم اہتمام کریں، لیکن دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی ہے، اس کو سنا کر میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دی، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، تم سب کے سب فقر و فاقہ کے شکار ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، جسے میں روزی دوں، مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، اے بندوں تم سب کے سب بے ستر ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کہتا ہے رزق مجھ سے مانگو، لباس مجھ سے مانگو۔ تو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے لیے خاص طور سے دین کی ضرورتوں کو مقدم رکھا جائے، لیکن دنیا کی ضرورتوں کے لیے بھی ہم اپنے رب سے لو لگائیں اور ہم اپنے رب سے مانگیں۔ جو اسباب فراہم ہیں ان اسباب کو اختیار کریں، لیکن ساتھ ساتھ ایمان اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان اسباب کو ہمارے لیے کارگر اور مفید بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہمارے کاموں میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت اور عافیت عطا کرے. جب تک زندہ رکھ بار الہ تو ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. جب موت آئے تو توحید پر آئے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واعظم واکبر.